زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہونا. میں کتاب پر ایمان لاتی ہوں, میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں, بھائی کہتے رہو. پڑھی ہے کبھی؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ ہے ایمان. پھر اللہ سے ملاقات ہونی ہے, اس پر یقین کر لو. وَلِقَائِهِ, اس سے ملاقات ہونی ہے, ملنا ہے تمہیں اللہ سے ایک دفعہ. پھر مل کے جو ہونا ہے اس کو یاد کرو, اس کو سوچو, وہ سوچ کے یہ زندگی اچھی گزارو, اس زندگی کو اچھی گزارو, کیونکہ یہ دوبارہ نہیں ملنی. ادھر سانس ختم, صدیوں کا سفر ہو جانا ہے. یہاں سے نا اسلام آباد بھی جاؤ نا تو کوئی 4-5 گھنٹے لگتے ہیں, کہیں بھی جاؤ نا تو وقت لگتا ہے بھائی. ایک سانس نکل جائے نا تو صدیوں کا سفر پل میں ہو جاتا ہے. ادھر سے سانس نکلا, آپ کی روح کو فرشتے لے کے وہ گئے. آپ کی ابھی پہلی دھاڑ ماری ہے آپ نے رونے کی, وہ آسمان پہ بھی پہنچ گئی. اس روح کو لے کے فرشتے بھاگ گئے, ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے. دونوں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے 4-4, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ہے. پھر اللہ کے حکم سے بس کہ روح پاک ہے تو پھر پاک فرشتوں نے لے کے جانی ہے جن کی ڈیوٹی ہے, اور روح گندی ہے تو پھر انہوں نے لے کے جانی ہے. ایسے لے کے بھاگتے ہیں, اور سارے عالم کہتے ہیں, مفسر کہتے ہیں کہ ہر آسمان پر یہاں سے پہنچنے کا, پھر اگلے آسمان پر پہنچنے کا, پھر اس سے اگلے آسمان پر پہنچنے کا 500 سال کی مسافت ہے. بجلی کسی رفتار سے بھی جائے نا تو 500 سال لگتے ہیں. وہ ایک پل میں پہلے آسمان پر روح کو لے کے پہنچ جاتے ہیں, اور جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ بھائی کھول دو. فرشتے کہتے ہیں کون ہے؟ وہ فلاں بن فلاں ہے. نہیں, اس کو لے جاؤ, بڑی گندی اسمیل آ رہی ہے. اور اگر اچھا ہے تو مرحبا, نام سن کے دروازہ کھل جاتا ہے. ہر دروازے پہ سوالات ہوں گے اور دروازہ کھلے گا اس کے لیے جو پاک روح ہے, ورنہ اللہ کہتا ہے میں آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولتا ان کے لیے, کیونکہ تم لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کے دروازے ہی نہیں کبھی کھولے, اپنے دماغ کے دروازے, اپنی دماغ کی کھڑکیاں ہی نہیں کبھی کھولی. یہ دماغ اتنا قیمتی اللہ نے بنایا, اس کو استعمال کرنا, یوز کرنے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ کیسے کرنا ہے. تو وہ اللہ نے کہہ دیا. آپ یہ آیت کو ذرا سمجھیں. اللہ نے کہا جب یہ 2 چیزوں کے تم انکاری رہتے ہو نا, دیکھیں نمازیں پڑھتا ہے نا کئی تو فوائل للمصلین, اللہ نے کہا تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے کہہ دیا اللہ نے سورۃ الماعون میں, فوائل للمصلین, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حفاظت ہی نہیں کرتے. تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ آپ نماز پڑھتی رہے, بے نمازی ہیں اگر اس پہ عمل نہیں کیا, نماز کو قائم نہ کیا. کہیں اللہ نے پورے قرآن میں نہیں کہا نماز پڑھو, کہا نماز قائم کرو. نماز پڑھی ہے اس پہ قائم رہو. ٹکرے مار لی اٹھ گئے, ٹکرے مار لی اٹھ گئے, بس کچھ نہیں فائدہ. انکار ہی کیا تم نے. اس آیت کو سمجھے, کفروا بآیات اللہ ولقائہ, یہ 2 باتیں زندگی میں کہیں کہ ہم نے کس طرح ان پر عمل کرنا ہے, کہ اللہ کی کتاب سے, اللہ کی چیزوں سے, اللہ کے احکام سے انکار نہیں کرنا, اور دوسرا اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اس کو آپ عملی جامعہ پہنائیں اپنی زندگی میں کہ بھائی میں کس طرح بدلوں کہ مجھے پتا چلے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. بس کہہ دیا اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور میں نے مرنا ہے, اس سے بھی کچھ نہیں ہونا. عمل کرو, زندگی کو اس طرح بدلو کہ پتا چلے کہ تم ڈرے ہو اللہ سے. تو اللہ نے کہا سن لو پھر, اولئک یئیسوا, کوئی امیدیں نہیں دلائی میں نے ان کو. حالانکہ یہ وہ رب ہے جو کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو اگر تم نے اپنے نفسوں پہ کوئی گناہ کر لیا ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کبھی ہونا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ نا امید ہو جاؤ. اولئک یئیسوا, کوئی امید نہ رکھنا میرے سے. کس کی؟ من رحمتی, میری رحمت کی. اور کہہ دیا ہاں سنو, وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم, دردناک عذاب دوں گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی یوں ہی ضائع کر دی, اپنی چیزوں میں لگے رہے, اللہ کی آیتوں سے انکار. ٹائم ہی نہیں ابھی قرآن پڑھنے کا, کیا کریں اب, بچے کمائیں, بچیاں پڑھیں, یونیورسٹی جائیں, ڈگریاں حاصل کریں. اب تو گھر کے گزارے نہیں ہوتے جب تک سارے نہ کمائیں. بچہ اگر 1 لاکھ 2 لاکھ پہ لگ گیا, نہیں ابھی بھی کوئی سکون نہیں بھائی, 5 لاکھ کماؤ گے تو شادی کروں گی, اس میں تو میرا ہی گھر نہیں چل رہا, تو بیوی لاؤ گے تو میں کیا چلاؤں گی. اسی میں زندگی گزار دی.
ادھر آئے ہی نہیں, کفارو ہی رہے بھی آیات اللہ ہی, اللہ کی آیتوں سے. حالانکہ کیا تھا, اب میں آپ کو بتاؤں یہ زندگی نہ کیسی ہے. ایک بندہ ہے نا, وہ کروڑوں خرب پتی ہے, اس کی دولت نہ گنی نہیں جاتی, اور وہ اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہے, اللہ کا اچھا بندہ ہے, ٹھیک ہے اللہ نے اسے رزق دیا. اور ایک بندہ ہے وہ روز ہی جو کما کے لاتا ہے, کل تک خرچ ہو جاتا ہے اور پرسوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ کا پیارا بندہ ہے. اس رزق کے پیچھے دوڑے لگا کے اپنی آخرت نہ خراب کرو, دونوں ہی اچھے ہیں. وہ بھی اسی طرح کے بیڈ پہ سوتا ہے خرب پتی جس طرح کا بیڈ تمہارا ہے. تمہیں بھی اللہ نے نرم تکیہ دیا, اسے بھی نرم تکیہ دیا. جو روز کی وہی کمائی کرتا ہے اس کی زندگی میں بھی بتھیری سہولتیں, اور جن کی زندگی میں سہولتیں نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں. وہ کچے گھڑے پہ اور کچے گلاس پہ شکر کرتے ہیں. تو اس مقابلے میں نہ پڑو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دیا, اس کو اس کے پیچھے نہ بھاگو, دیکھو دیکھو فلاں کیا کر گئے, کس کے بیٹے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, میں تمہاری شادیاں کیسے کروں, تم تو بھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور اس بچے کے جو بھی گناہ ہوئے زندگی میں, ظاہر ہے بھائی یہ ایک حقیقت ہے, چاہے کوئی برا منائے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, جوان ہوتے ہیں خواہشیں تو ہوتی ہیں, اور اگر اس نے غلط خواہشوں میں پڑ گیا تو گناہ ماں یا باپ کے سر پہ بھی جائے گا. تم رزق کے لینے کے لیے, دولت کے لینے کے لیے تم نے اس کی شادی ہی اتنی لیٹ کر دی, جب اس کو ان چیزوں کی سخت ضرورت تھی. اللہ نے جو بنائی ہے نکاح, اس وقت اسے ملا ہی نہیں. تو نہ سوچو یہ مقابلے بازی, وہ اللہ رزق دینے والی ذات ہے. اللہ نے کہا بات یہ ہے کہ میری ملاقات کا سوچو کہ بندے تو نے مجھے منہ دکھانا ہے, مجھے کیا منہ دکھاؤ گے, بس میں بھی پھر ایسے لوگوں پہ جن کو فکر نہیں ہوگی, کوئی رحم نہیں کروں گا بلکہ عذاب دوں گا دردناک. اللہ اکبر. یہ جسم جلے نا کبھی, تو پہلی جلد اگر جل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ساری جلدیں جلا دوں گا, پوری جلدیں, ان کی سکین پوری جل کے گر جائے گی نا, تو وہ بندہ کہے گا شکر اللہ کا یہ جلد میرے سے دور ہوئی, اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف تھی, اب ایک دفعہ گر گئی, شکر اللہ کا, اب مجھے تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جلد چڑھا دے گا. یہ ہے دردناک عذاب. تو اس دردناک عذاب سے ڈرو. اب اللہ ڈرا رہا ہے اور تمہیں باتیں ساری بتا رہے ہیں, اگر اب بھی نہ سنی تو کوئی فائدہ نہیں, اور اب سننے کا فائدہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 24 میں, دیکھ کے سنا کریں آیت, فما کانا جواب قوم ہی, نہیں تھا قوم کا کوئی جواب, الا مگر ان قالو اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. میں ترجمہ پڑھتی ہوں, بتائیں یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں تھا کوئی قوم کا جواب مگر صرف یہ تھا کہ قتل کر دو اس کو یا پھر جلا دو اس کو. فانجاہ اللہ, ہم نے نجات دے دی کس کو, من النار, آگ سے. دیکھو اس میں نا ایک نشانی ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے لقوم یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. پیچھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 16 میں پڑھا, وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. آگے جا کے کچھ دنیا کی ساری چیزیں بیچ بیچ میں سمجھا کے اللہ نے وہ دوبارہ سلسلہ جوڑا کہ دیکھو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ عبادت کرو عبد اللہ, اللہ کی, تو انہوں نے ان کو کوئی جواب نہ بن پایا. اچھا جواب کیوں نہیں بن پایا, یہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ جاننا پڑے گا. اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام ہے, انہوں نے کہا بھائی بتوں کی پوجا نہ کرو, خود ہی تم ان کو بناتے ہو, پھر خود ہی پوچھتے ہو, نہ تمہاری کوئی بات کا جواب دیتے, نہ کوئی نفع نقصان, کچھ بھی نہیں, کیوں کرتے ہو, کوئی نہ مانے. ایک دن کیا ہوا, ان کی پوری قوم ایک میلہ لگاتی تھی, وہ کسی گراؤنڈ میں جا کے عید وغیرہ مناتے تھے, وہاں چل گئے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا, جو بھی کہانی ہے بہانہ لگایا. بعد میں وہ انہوں نے سارے بتوں کو کلہاڑا لے کے توڑ دیا, اور ایک جو بڑا بت تھا اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا. قوم جب آئی تو انہیں تو بڑا غصہ چڑھا کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا کسی نے. سب لوگوں نے گواہی دی وہ ابراہیم کو بلاؤ, کیونکہ وہی نصیحتیں کرتا رہتا ہے کہ بتوں کو نہ پوچھو. جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو انہوں نے کہا بھائیو کیوں پریشان ہوتے ہو, تم اس کی عبادت کرتے ہو, ان کو پوچھتے ہو, یہ تمہارے خدا ہیں, یہ جو ایک کھڑا ہے اس سے پوچھو, اس سے کہو کہ کس نے مارا ہے, کلاڑی تو اس کے رکھی ہوئی ہے کندھے پہ. تو کوئی جواب نہ بن پایا. یہ کیا کہا اللہ نے کہ فما کانا جوابہ ہو, جوابہ قوم ہی, ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پایا, لیکن غصہ آیا. آگے سے لوگوں نے کہا ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ یہ نہیں بولتے, تمہیں نہیں پتا کہ یہ کوئی حرکت نہیں کر سکتے,